بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ بڑی تیزی سے گزرا، اب تیسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے، یعنی آج 27 رمضان المبارک آخری جمعہ، آخری موقع۔ اب یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، وہ بھی بشرطے کی زندگی ہوئی تو۔ آج میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را کر کے آج کے اس قیمتی جمعے کو، فضیلت اور قبولیت والے جمعے کو کسی بھی صورت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے درد دل رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے۔ محترم ناظرین، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ جمعۃ الوداع کا خاص عمل ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس عمل سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور اس عمل نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ یہ عمل صرف آپ تسبیح کے 10 دانوں پر کرو گے۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل ڈالیں گے، آپ کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دیں گے۔ آپ کے نصیب کے بند تالے جتنے بھی ہیں وہ سارے کھل جائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک خوش بخت اور خوش نصیب بنا دے گا۔ آپ کی اللہ پاک ایک دن میں 80,000 حاجات پوری فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب کوئی شخص جمعۃ الوداع کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ عمل کرتا ہے، آخری دانے پر جب وہ انگلی رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے جمعۃ الوداع کے دن، تو پورا سال اس شخص کو کسی وظیفے کی، کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورا سال اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورا سال اس کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورا سال اللہ پاک اس کو بے روزگار نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ پریشان ہے بیماری کی وجہ سے تو اللہ پاک اس کی بیماری کو ختم فرما کے اس کو شفاء کلی عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ رزق کے اعتبار سے تنگ دست ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو جمعۃ الوداع کے دن پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی غریب بھی اس عمل کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو مالدار بنا دیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو من پسند روزگار عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص ذاتی گھر سے محروم ہے، یعنی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کو ذاتی گھر عطا فرما دیں گے۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو سارا سال من پسند رشتوں کے انتظار میں گھر میں بے چین رہتی ہیں، وہ رشتوں کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں۔ آج جمعۃ الوداع کے دن میرا اللہ من پسند رشتوں کی قطاریں لگا دے گا، وسیلے لگا دے گا، اسباب کے دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی میں سے اللہ پاک تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ پاک گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گا۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش کا شکار ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وہ تمام کاروباری بھائی حضرات اس عمل کو آج جمعۃ الوداع کے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان کے کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ بے روزگار ہیں
روزگار حاصل کرنے کی غرض سے کر لیں، جو لوگ مقروض ہیں وہ قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے کر لیں۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد محسوس کرے گا۔ جو شخص آج یہ تسبیح کے دستانوں پر عمل کر لیتا ہے، پورا سال وہ شخص اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں آج جمعۃ الوداع کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دیں اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما۔ آج جمعۃ الوداع ہے، الوداعی جمعہ ہے ماہ رمضان کا۔ یا اللہ اس کی فضیلت کا واسطہ، اس کی برکت کا واسطہ، اس کی قبولیت کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ جو لوگ بے برکتی کا شکار ہیں ان کے گھروں میں سے بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ جادو جنات کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں سارا سال، ان کے گھروں میں سے یا رب العالمین جادو جنات کے بد اثرات کو ختم فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو سلامتی والا بنا، خیر و عافیت والا بنا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنی بھی لوگ غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کے اعتبار سے سارا سال پریشان رہتے ہیں، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ ان کے جو من پسند رشتے ہیں خود چل کے ان کے گھروں میں جائیں۔ اللہ پاک تو وسیلے لگانے والی ذات ہے، یا اللہ تو اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے۔ من پسند رشتوں کے اعتبار سے تمام جتنے بھی غیر شادی شدہ بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دیں۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ نا امید ہیں، مایوس ہیں اپنی زندگی سے، یا اللہ ان کی زندگی میں یا اللہ امید کی کرن پیدا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج جمعۃ الوداع کا خصوصی عمل ہے۔ جس بھی مقام کو متعین کریں، جو بھی جگہ منتخب کریں، کوشش کریں تنہائی والی ہونی چاہیے اور باوضو ہو کہ آپ نے مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ جو تمام شرائط بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی شرائط ہیں، اور جو تعداد اور مقدار اس وظیفے کی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کی خاص مقدار اور ترتیب ہے، اس میں اگر آپ کمی پیشی کرو گے تو عمل کی تاثیر نہیں رہے گی، وظیفے کی تاثیر نہیں رہے گی۔ تو کوشش کریں جو ترتیب اور مقدار اور شرائط بتا رہا ہوں ان کو مرجوع خاطر رکھ کے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے باوضو ہو کے جس جگہ بھی آپ بیٹھیں آپ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہے، مجبوری ہے، وقت کی قلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی چاہے جو بھی پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، مقدار کے اعتبار سے آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، یعنی 3 دفعہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں،
یا درود ابراہیمی پڑھیں. مقدار میں آپ نے صرف 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے. مقصد چاہے پہاڑوں جتنا ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے. قرض کے اعتبار سے نجات چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، آپ کو جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں، تمام تر کام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے، تمام کاموں کو سر انجام دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے. تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن تعداد اور مقدار جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی. آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سیکھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا. آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لینا. یہ آج کا پہلا عمل ہے. جب جمعۃ الوداع کے دن کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیتا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ اس شخص کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے. اللہ والے کہتے ہیں جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کو جمعۃ الوداع والے دن پڑھ لیتا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار، اگر وہ 11 ناممکن حاجات کو بھی اللہ سے پورا کروانے کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے گا تو اللہ پاک 11 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک قدرت رکھتا ہے. یہ آج کا پہلا عمل ہے. یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ، نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے. فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب اللہ کے 2 نام جو رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بڑے ہی اکثیر ہیں. اللہ پاک کے یوں تو سبھی نام جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور معجزات ہی معجزات ہیں ان ناموں میں، لیکن یہ جو 2 نام ہیں ان میں اللہ پاک نے بہت ہی خزانے چھپا رکھے ہیں. ایک تو یا فتاح، جو شخص پڑھ لیتا ہے جمعۃ الوداع کے دن، اللہ پاک اس شخص کے حق میں 1000 دروازے رزق اور دولت کے کھول دیتا ہے. یعنی یا فتاح کے اندر اللہ پاک نے رزق اور دولت کے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ جو شخص یا فتاح پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے حق میں 1000 دروازے رزق اور دولت کے کھول دیتا ہے. دوسرا نام ہے اللہ کا جو صفاتی نام ہے وہ یا وہاب، جس کے معنی ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات. اب دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، کسی بندے کے پاس نہیں ہیں. تو یا وہابو کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات. اب جو شخص بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، جو شخص مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، جو شخص ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، جو شخص بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہتا ہے، جو شخص بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، یعنی جو بھی نعمت اللہ سے وہ مانگنا چاہتا ہے آج جمعۃ الوداع کے دن وہ یا وہابو سے اللہ کو پکارے گا. اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا وہابو، یا فتاح یا وہابو دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے. آپ نے یا وہابو کو علیحدہ اور یا فتاح کو علیحدہ نہیں پڑھنا، آپ نے دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، مخاطب ہونا ہے. اور اس دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. یا فتاح یا وہابو ایک بار ہوگا. کیسے؟ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیے اس عمل کو. یا فتاح یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا وہابو 3 بار ہو گیا.
اب یا فتاح یا وہاب کو آپ نے انگلیوں ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح کے دستانوں پہ پڑھ لیں، لیکن کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز۔ 21 ٹائمز سے مراد جو ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، 21 سے نہ زیادہ نہ 21 سے کم۔ جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو مرجوع خاطر رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی دوسرا عمل جو ہے وہ یا فتاح یا وہاب ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ اس عمل کو ختم کرنے کے بعد آج کا آخری عمل جو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھ لینا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو پڑھتے پڑھتے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے بے دہانی میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، عمل کے دوران آپ نے یکسوئی کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ جیسے کہ اللہ سے ہم کلام ہو، جیسے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، آپ نے خود کو روحانی طور پہ قلبی طور پہ محسوس کرنا ہے جیسے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری پاورفل عمل ہے۔ فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا، یہ صلی اللہ علیہ محمد کو 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی طریقے سے پڑھ کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ اب مانگے اللہ سے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔